الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، پڑھنے کا موڈ ہے نا آج؟ جی ہاں الحمدللہ آپ سب کا پڑھنے کا موڈ تو ہوتا ہی ہے اور خوشی خوشی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور خوشی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہماری کتاب کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید اور حفظ و ناظرہ. آج اس باب کا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ احادیث مبارکہ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، احادیث مبارکہ کے معنی و مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں، اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. پیارے بچوں، اس سبق کو نہ صرف ہم نے سبق سمجھ کر، اپنی کتاب کا ایک چیپٹر سمجھ کر پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہمیں یہ چیزیں صرف یاد کروانے کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس کو یاد کر کے عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانی بھی ہے. تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سبق کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، حدیث کے لفظی معنی بات اور خبر دینے کے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے فرمان مبارک، عمل مبارک اور ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا ہو، اسے حدیث کہتے ہیں. حدیث کی اس تعریف کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور آپ نے ایک اور کام بھی یہ کرنا ہے کہ اس حدیث کی تعریف کو لکھنا بھی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو زبانی یاد نہ ہو رہی ہوں ان کو لکھ کر بھی یاد کر لیا جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، قید العلم بالکتاب، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. پیارے بچوں، احادیث مبارکہ کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرتے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم احادیث مبارکہ کو لکھا بھی کرتے تھے. دی گئی احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کریں اور ان کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کریں. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم تک مختلف ذریعوں سے پہنچتی ہیں. انسان بھی ایک دوسرے تک ان نعمتوں کے پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. جس طرح نعمتیں عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مخلوق کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ترجمہ: جس شخص نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا. جامع ترمذی حدیث نمبر 1955. پیارے بچوں، چغل خوری بہت بری صفت ہے. اسلام میں چغل خوری کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ چغل خوری فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. چغل خور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات. ترجمہ: چغل خور جنت میں نہ جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6056.
پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو رحم دلی بہت پسند ہے۔ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7376۔ پیارے بچوں، اسلام میں اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بہترین اخلاق والے کو نہ صرف لوگ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ ترجمہ، بے شک تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3759۔ پیارے بچوں، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ پیارے بچوں، ان تمام احادیث کو اچھے سے عربی تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یاد کیسے ہوگا؟ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو سنانا بھی ہے۔ پھر آپ نے ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو بھی اپنا معمول بنانا ہے۔ احادیث کے متن کو درست تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کر کے نہ صرف اساتذہ کرام کو سنانا ہے بلکہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بھی سنانا ہے۔ احادیث کا چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کرنا ہے۔ یہ جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام احادیث کو عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ آپ نے خوبصورت انداز سے لکھنا ہے ایک چارٹ کے اوپر، اور اس کو کمرہ جماعت میں آویزاں کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ان تمام دعاؤں کو اور احادیث کو یاد کر کے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے دوستوں کے درمیان احادیث کو نہ صرف ترجمہ بلکہ عربی متن کے ساتھ سنا سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو لیکچر کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، دعاؤں کو دہرانا ہے، اساتذہ کرام کو، والدین کو سنانا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔